अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सीरीत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहुत बड़ा फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन के नताइज या अपने अमाल का भुगता हुआ सजा, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और स्पेसिफिकली 25 मई 2022 से लेकर 8 फरवरी के इंतखाबात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया था, उनके निशान छीना गया था, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई थी, उनकी जो मरकजी क़यादत थी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और जो बड़े बड़े लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग आज भी रुपोश है, कुछ वापस आए और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो मुश्किलात थी, जो बदतरीन क्रैकडाउन का सामना था, उनको वो फेस कर रहे थे। एक तरफ इंतखाबी अमल का ऐलान किया गया, दूसरी जानिब निशान छीना गया, तीसरी जानिब उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थे और जो उम्मीदवारान थे उनको गिरफ्तार कराया, जबरदस्ती उनको दस्तबरदार किया गया था। लेकिन जब ये मामला शुरू हो गया 25 मई 2022 से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दिन ब दिन जो मजालिम थे, जो बढ़ते वाकयात थे जो फेस कर रहे थे, उसमें पूरी जो पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो फेल हो गया था और इसी तरह जुडिशल सिस्टम के फेलियर का बहुत बड़ा एक हाथ था उसमें। फिर हुआ ये कि एक तरफ जहां पे मुल्क भर की जुडिशरी का जो इंसाफ देने का इदारा है वो जब नाकाम हो गया, तो वहां पे हमें एक उम्मीद की किरण जो नजर आई वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के जाने के बाद जो हाई कोर्ट का मोरल डाउन हो गया था, उनको एक बार फिर से ऊपर लेकर गए। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, जो कि बहुत बड़े बड़ों का यहाँ पे करता धरता थे, या आईजी इस्लामाबाद भी थे, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, जो रहनुमा थे, गिरफ्तार करते थे, हाई कोर्ट वो खारिज करके उनको जमानत देते थे, वो अडियाला से निकलते थे और दोबारा गिरफ्तार करते थे। और ये सीन चलता रहा स्पेसिफिकली मई 2022 से ये मामला चलता रहा। फिर हुआ यूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ऐसे थे, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब जैसे जजेस थे, जो कि वैसे तो बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े अच्छे जजेस हैं, लेकिन उन्होंने भी उस दौरान हथियार डाले थे और उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीका था किसी दौर में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो आपकी रिहाई और ये सारा कुछ मुमकिन हो जाएगा। लेकिन जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ये मौकफ था, ठीक उधर दूसरी जानिब पे जस्टिस बाबर सत्तार के हाथों जो है वो एक दो केसेस लग गए और उसमें उन्होंने वो रंदा फेरा कि आज भी वो याद रखेंगे। हुआ यूं कि शानदाना गुलजार खान और शहरियार अफरीदी, इसको गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत दी। जब बाहर निकले 3 एमपीओ का एक और ऑर्डर जो है जारी किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर गिरफ्तार किया और ये सिलसिला चलता रहा। 67 यानी 67 गैर कानूनी 3 एमपीओ के ऑर्डर्स डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने जारी किए थे, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे। वो जो 3 एमपीओ का कानून था, जस्टिस बाबर सत्तार ने वो कानून ही उड़ा दिया था। फिर शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को अदालत के हुक्म पे अदालत के सामने जब पेश किया, तो शहरियार अफरीदी को देखते बंदे को वैसी तरस आता था कि कहाँ पे वो दबंग शहरियार अफरीदी और कहाँ पे ये इस पोजीशन में। लेकिन उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार का ये जो हुक्म था कि शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार इस्लामाबाद से कहीं निकलेंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे, मीडिया के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं होगी, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होगी, और अगर इनको यहाँ पे कुछ हो गया तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। फिर हुआ यूं कि वो घर ही बैठे रहे, जेल नहीं थे लेकिन घर ही थे, हाउस अरेस्ट एक किस्म का कह सकते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक शोकाज नोटिस जारी किया एसएसपी ऑपरेशन मलक जमील जफर को, डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को, एसएचओ मारगला नासिर मंजूर को और एसपी सदर फारूक भुट्टर को। और ये केस चलता रहा।
انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی لیکن عدالت نے ایک نہ سنی، وہ مسترد کر دیے۔ پھر عرفان نواز میمن کو لاسٹ دوسری سماعت پہ ان کی پیشی تھی، وہ پیش نہ ہو سکے، انہوں نے عمرے پہ جانا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، سی پورٹس پہ دیکھنے کے گرفتاری کا حکم دیا، ڈی جی ایف آئی اے کو کہا، ایئرپورٹ سیکیورٹی کو کہا کہ جہاں جہاں پورے ملک میں ہوائی ٹیریٹوری ہو یا بحری علاقہ ہو یا زمینی علاقہ ہو، جہاں پہ بھی عرفان نواز نظر آئے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ پھر عرفان نواز میمن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے، انہوں نے معافی مانگی تو دوسرا شوکاز واپس ہے، لیکن پہلے والے شوکاز پہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی، اور آج بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنایا۔ ایک طرف یہ فیصلہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ کو پراپر اس کا پتہ نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج جو فیصلہ سنا ہے اس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو 6 ماہ قید 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ جو ایس ایس پی آپریشن ہے ملک جمیل ظفر، اس پہ 4 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ کی سزا جو ہے ان کو سنائی گئی۔ ایس پی صدر فاروق بھٹر جو ہے ان کو ڈسچارج کیا، کیونکہ جب یہ کیس چل رہا تھا، جب شوکاز جاری ہوا تھا تو اس وقت اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھے ایس پی صدر کے عہدے پہ، تو اس وجہ سے ان کو ڈسچارج کیا۔ ساتھ ہی ایس ایچ او تھانہ مارگلہ جو تھے ناصر منظور، ان کو 2 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اب عدالت نے اس فیصلے کی کاپی جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھیجنے کی بھی ہدایت کر دی ہے کہ وزیر اعظم آفس بھجوایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کی بیوروکریسی نے بنیادی انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزی کی، آئین پاکستان کے تحت جو عام شہری کے حقوق ہے وہ کیسے پامال کیے، اور یہ سارا کچھ میں بتا دے کہ اس میں ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے اس میں لکھی گئی ہے، وہ شیئر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی عدالت نے اپنا جو ان کا فیصلہ تھا اس پہ یہ بھی ضرور کہا جو سنایا گیا کہ یہ چونکہ شارٹ سنٹینس ہے، 6 ماہ 4 ماہ 2 ماہ، تو جب شارٹ سنٹینس ہوتا ہے، آپ جب شارٹ سنٹینس یعنی کہ کم ترین سزائیں دیتے ہیں تو اس میں آپ اپیل کا حق بھی دینے کے پابند ہے، یہ آئین میں ہے۔ تو 1 مہینے کے لیے ان کی جو سزائیں ہے وہ سسپینڈ بھی کر دیے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سزائیں دی تو سسپینڈ کیوں کی، مطلب پھر دیے کیوں؟ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب کم ترین سزائیں ہوں تو آپ کے پاس یہ آئین میں ہے، یہ قانون میں اختیار ہے کہ آپ اس سزا کو سسپینڈ کرو گے تاکہ جو ملزمان ہے، جو مجرمان ہے، ان کے اوپر وہ اپنے اس فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ اب 30 دن کے لیے ان تینوں کے خلاف جو فیصلہ دیا وہ سسپینڈ بھی ہو گیا۔ اب سسپینشن ایسی کہ یہ ان کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 دنوں میں ان کو اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہوگا اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ڈویژن بینچ یہ اپیل سنیں گی کیونکہ سنگل رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تو سنگل کے بعد ڈویژن بینچ فیصلہ جو ہے وہ سننے کا پابند ہے۔ اب ڈویژن بینچ یہ فیصلہ سنیں گی، پھر اگر وہ ڈویژن بینچ سنگل رکنی بینچ کے فیصلے سے متفق ہے، مطمئن ہے یا اس کی حمایت یافتہ ہے تو پھر وہ اس فیصلے کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اگر وہ اس کے خلاف جاتے تو فیصلے کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن 30 مہینے کے اندر اندر یہ پروسیجر ہونا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا 1 ماہ بعد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو بھی 6 ماہ کے لیے اڈیالہ جیل جانا ہوگا، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کو بھی جانا ہوگا، ایس ایچ او مارگلہ ناصر منظور کو بھی جانا ہوگا، اڈیالہ جیل جانا ہوگا۔ یہ تو سزائیں سنائی گئی عدالت کی جانب سے، پھر سسپینشن بھی دی۔ پھر یہاں پہ ایک اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ سزائیں دی، سسپینڈ بھی کیے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ ڈی ایم جی گروپ کے جو سی ایس ایس کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر، ان کے اوپر کوئی ڈاکومنٹڈ اگینسٹ فیصلہ آنا، یہ ان کے پورے کیریئر کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے ان بیوروکریسی کے ساتھ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ قانون اور تاریخ کا نظیر بن گیا، اور یہ اب تاریخی طور پہ یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا، اس کے حوالے دیے جائیں گے۔ اور یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے جو کسی کا لاڈلا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر تک اس کو نہ بدلا سکے، تو باقی جو ہے وہ ظاہر ہے کسی کا لاڈلا ہوگا، کسی کی آشیرواد ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ اب ان کے کیریئر کے اوپر ایک بہت بڑا سٹیک آ گیا۔ اب یہ کیریئر کا جو ہے وہ اس کا
تقریباً یہ سمجھے کہ اس کا کیریئر اختتام پذیر ہو گیا۔ نہ صرف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے بلکہ یہ ایس ایس پی آپریشن جو ملک جمیل ظفر ہے اس کا بھی یہی حال ہو گیا، اور جو ایس ایچ او صاحب ہے اس کو بہت آگے جانا تھا، بہت چیزیں کرنی تھی، وہ بھی تقریباً اس کا کیریئر بھی آن سٹیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپیل جو کہ ابھی میری بات ہوئی راجہ رضوان عباسی جو ڈپٹی کمشنر کی وکیل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپیل تیار ہے۔ اب اپیل تیار ہے، آج شاید دائر ہو جائے، اگر دائر ہوتے تو پھر نیکسٹ ویک یہ ہیرنگ ہوگی، کیونکہ آج فرائیڈے اور تھرسڈے جو سیٹرڈے سنڈے یہاں پہ آف، اور نیکسٹ منڈے کو اگر آج فائل ہو جاتی، نیکسٹ منڈے کو فکسیشن ہوگی اور اس کے بعد اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا۔ تو دیکھنا ہی ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ سٹے دیتا ہے یا نہیں، بٹ ان تینوں بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ ہو گئی، اور ان کا جو کیریئر تھا، یہ جن کے بہت بڑے لاڈلے بنتے تھے، آج وہ لاڈلے بھی ان کو بچا نہ سکے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔